बारे में हाई ओपिनियन है। हम जब गवर्नमेंट में थे इन्होंने जबरदस्त केसेस के फैसले। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस खत्म। अदालत का इमरान खान के कंडक्ट पर इजहार इत्मीनान। कंडक्ट को देखते हुए शोकॉज नोटिस खारिज करते हैं। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूँ। कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन अदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को। किनको कह रहे हो तुम्हारी मदद करें? तुम रोज खड़े होकर अदारों को धमकियां देते हो, उसके बाद माफिया मांगते हो, बंद कमरों में पैर पकड़ते हो। मनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहाँ पर भी रेड होना चाहिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई। मरियम बीबी वो साइफर नहीं गुमा। आप अपने फॉरेन ऑफिस से पूछे तो मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में है। मुझे आज इस बात का अभी भी अफसोस है कि तुम आज भी ये सब करने के बाद तुम आजाद फिर रहे हो, और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी। इम्पोर्टेड हुकूमत सुन लो, ये बजाय ये धमकियां देने के पकड़ के जेल में डाल ही दो। हमने तो मरकज का नाम लेना ही नहीं है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना। ये इमरान और उसके कोच की कारस्तानी है, कोई हैकर नहीं है। ऐवान सदर के अंदर एक मुलाकात हुई जिसमें आपके सदर साहब भी मौजूद थे और इस मुल्क की बात शख्सियत इस्टेब्लिशमेंट से इनका ताल्लुक वो भी थे। मारिया झूठ में बोला नहीं जाता, सच में बोल नहीं सकता। जनूबी पंजाब के किसी जगह का लाडला होगा, हमारा लाडला नहीं है। फैसला होना है तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है, और वो होता कौन है जो हमें एडवाइस देता है। मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती, मीडिया इस काबिल ही नहीं है। कौम भी तैयार है, कौम का कप्तान भी तैयार है। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ। मुझे तो आपके प्लान का पता है, लेकिन आपको मेरे प्लान का नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में हूं मोहम्मद मालिक। आज तो अच्छी खबरें। इमरान खान साहब बरी हो गए कंटेम्प्ट केस पे, केस ख़त्म हो गया। मोहम्मद सलाई साहब का केस लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया जो मनी लॉन्ड्रिंग का उन पे था। मरियम नवाज़ को अपना पासपोर्ट वापस मिल गया। कुछ दिन पहले उनको अपनी रिहाई वापस मिल गई थी, एबन फील्ड केस में बरी हो गई थी। इसहाक डार साहब जो कल तक एग्ज़ाइल में थे, उनसे इश्तिहारीपन वापस हो गया, उनका क्लैरिटी हो गई। वो आके 2 ओथ उठा लिए, सेनेटर भी बन गए और वज़ीर फ़ाइनेंस भी बन गए। लगता है गुड न्यूज़ एवरीवेयर। सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस रह गए। इमरान खान साहब को ख़तरा है कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन कमीशन को डिसक्वालीफाई ज़रूर करेगा। अब 2 चीज़ें लटकी हुई हैं तलवारें, एक तोशा खाना रेफरेंस और दूसरा उनका फॉरेन फंडिंग। लेकिन ज़्यादा ख़तरनाक उनके लिए तोशा खाना है। क्लियर जो सारे हो रहे, कहा यह जा रहा है कि शायद लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है। PMLN का हमेशा से दावा ये था, मुतालबा ये था कि अगर इस मुल्क में इलेक्शन तब होंगे अगर नवाज़ शरीफ भी आके मैदान में खुलेआम अपना, जिस तरह इमरान खान कैंपेनिंग करते हैं, उनको भी कैंपेन का मौका मिले। वो तभी मिलेगा अगर उनके ऊपर केसेस के अंदर उनको रिलीफ मिले। मरियम का जो रेफरेंस ख़त्म हुआ है, केस ख़त्म हुआ है एवन फील्ड का, लॉयर्स के मुताबिक उसका बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, बेनिफिशियल इम्पैक्ट होगा नवाज शरीफ साहब के लिए। फिर हमने बातें भी सुनी कि उनकी आने की जल्द तैयारी की जा रही है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्किंग के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर भी कानूनी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, जिससे अगेन रिव्यू प्रोसेस और जो अपीलिंग प्रोसेस है उसमें भी ख्याल है कि गवर्नमेंट के जो केसेस हैं नवाज शरीफ के इन पर्टिकुलर, उसमें फ़ायदा होगा। हो क्या रहा है, इमरान खान एट द सेम टाइम रोज़ाना एक नई तारीख का वादा कर देते हैं। वो कहते हैं मैंने टाइगर्स तैयार होंगे, लेकिन तारीख कभी होता है कल तारीख आएगी, परसों, अब है कि 7 दिन के अंदर तारीख देंगे। कुछ इतलात ये हैं कि इमरान खान साहब को शायद ये उम्मीद दिलाई गई है कि अगर आप एक्सट्रीम स्टेप ना लें और हम थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएं तो मुल्क में अर्लियर इलेक्शन हो जाएंगे। अर्ली नहीं, अर्लियर का मतलब है मार्च, अप्रैल, मई में नेक्स्ट ईयर, बजाय कि सेकंड हाफ के, फर्स्ट हाफ के अंदर हो सकते हैं। क्या वाकई इन बातों में हकीकत है? इमरान खान साहब ने ख़ुद भी, जैसा भी आपने सुना है, कंफर्म किया है बाय नॉट डिनाइंग इट कि जो बार बार ख़बर चल रही थी कि उनकी और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है एक प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, उसको फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उन्होंने कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा झूठ मैं बोलना नहीं चाहता, सच मैं बोल नहीं सकता। तो वो भी ख़बरें कंफर्म हुई कि मुलाकात हुई। इतलात ये है कि शायद उतने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं थे, मगर बहरहाल बातचीत चल रही है। मरियम का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा हमारा लाडला तो नहीं है, शायद जनूबी पंजाब में
किसी का लाडला हो। जनूबी पंजाब में आपको पता है किसकी अपॉइंटमेंट हुई हुई कोर कमांडर की, जनरल फैज़ वहाँ पे कोर कमांडर है, उनका नाम इनके खाते में डाला जाता है। तो हर चीज़ में फ़ौज को लाया जाता है। फिर बड़ी बातें हो रही हैं कि जो आर्मी चीफ इस वक्त अमरीका में हैं दौरे पे, शायद उसका बड़ा ही क्रिटिकल फैसले वो अपने मुस्तकबिल के बारे में भी वापस आके करेंगे और उसका पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा। बहुत सी बातें हैं, सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मोहम्मद ज़ुबैर साहब PMLN के ऑब्वियसली, और स्पोक्स पर्सन टू नवाज शरीफ और मरीम नवाज़, उस पर भी बात होगी। आपसे ज़रा बात शुरू करते हैं। ये बताएं, ये अब तो खान साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया कि उनकी मुलाकात हुई, जब उन्होंने कहा कि ना मैं झूठ बोलना चाहता हूँ ना मैं सच बोल सकता हूँ। सो वी ऑल न्यू के वो इतलात ठीक हैं। फिर प्राइवेटली भी बातें होती रहती हैं ऑफ द रिकॉर्ड। क्या आप लोग कर क्या रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुना है, कुछ आप लोग अपने गैप कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको न समझ आ गई है कि बहरहाल कुछ करना पड़ेगा अगर हमने इलेक्शन वाली जगह तक पहुंचना है। और ये जितनी अचानक कोर्ट्स में आपको भी रिलीफ मिल रही है, मोन्नस को भी मिल गई है, मरीम नवाज़ एंड फैमिली को भी मिल गई है, तो लग तो रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बन रही है। देखिए मालिक, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक तो कंपेयर करना खान साहब के केसेस को इनके साथ जो कि बेसिकली क्राइम से रिलेटेड हैं, जो इन पे मुकदमात हैं, और हमारा जो कि एक पॉलिटिकल उसमें हमने एक जलसे में बात की, उसकी बुनियाद पे जो केस हुआ वो तो खैर अब अभी तक सब जुड़े से गो के आज खान साहब को वो मिल गया। लेकिन असल बात क्या है, पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं इस सारी इक्वेशन में। हम सब की बातें करते हैं, हम फ़ौज की बात करते हैं, हम अपोजिशन पार्टीज़ की बात करते हैं, हम हर तरह की बात करते हैं, लेकिन हम आवाम की बात नहीं करते। आवाम जो इस वक्त जिस डिस्पोंडेंसी, ठीक है, पहले मेरे सवाल का बॉस जवाब दे दें। मैंने ये पूछा है कि मुझे लगता ये है कि इमरान खान जो बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं अपना लॉन्ग मार्च, मैं उसका जवाब शायद वो उनको ये इंदिया दिया गया है कि आप सब्र कर लें, हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करवाते हैं तो फिर इलेक्शन हो सकता है। अगर आपने लॉन्ग मार्च कर दिया, एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, तो फिर तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस हो जाएगा। देखिए मैं आपको इसमें एक शेर सुना देता हूँ, वो कि मुझे पता है कि आपको शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन चूँकि प्रोग्राम आपके नाजरीन के लिए है, वो ये है कि आवाज़ दे के छुप गई हर बार ज़िंदगी, हम इतने सादा दिल थे कि हर बार आ गए। अब हमने जो हमारे सियासी तजुर्बात हुए हैं, जिस तरह से इस वक्त मालिक कौम आगे है और ये जो हम सारे एनालिस्ट, हम सारे ये पीछे रह गए हैं। अब हम अपनी जो हमारा जो हदफ है वो ये है कि हमने आवाम के बिहाफ पे इस मुल्क पे जो ये करप्ट और एक जो इश्तिहारी किस्म के लोग आके इक़्तिदार पे काबिज हो गए हैं, हमने मुल्क की जान छुड़ानी है। इसलिए अगर इस मुल्क ने इमरान खान साहब पे आप ये कह रहे हैं कि इतना प्रेशर है लोगों का और पार्टी का, उसकी वजह से वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे? नहीं, देखें वो बिल्कुल इन लाइन है। देखें अवाम का जो कलेक्टिव विजडम है ना, वो सबसे, ये जो हम बातें करते हैं ना टॉक शोज पे और या कुछ वैसे जो तज्जिए होते हैं, वो उनसे बहुत आगे है। वो ये समझते हैं कि जी देखें इस मुल्क में कानून बड़ों के लिए एक कानून है और आम आदमी के लिए दूसरा कानून है। जब आप देखेंगे कि बावजूद इसके कि बड़े कंपेलिंग किस्म के एविडेंस मौजूद था, हर तरह की चीज़ें मौजूद थीं, जिस तरह से आके इन्होंने अपने नैब लॉज चेंज कर दिए, जिसमें कि वाइट कॉलर क्राइम को बिल्कुल एक किस्म का कोशर कर दिया गया है। मेरे दो सवाल थे आपसे, मुझे उनका जवाब नहीं मिला। क्या खान साहब ने कहा मैं मुजरिमों से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बातचीत के दरवाजे खोले। आज मौलाना फजल रहमान वाला ने कहा कि हमने PTI से बातचीत हो नहीं सकती, तो फिर कॉमन फैक्टर दोनों का इस्टेब्लिशमेंट रह जाती है कि आप भी इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू उनसे बात करें, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू। ऐसी बात नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोग इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत कर रहे हैं? देखें मालिक, पहली बात तो ये है कि बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी हम हर एक के साथ एंगेज करते हैं और हर एक के साथ एंगेज करना चाहिए, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट। नहीं, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट। देखें, ठीक है, देखें बात ये है कि देखें हम तो ये कह रहे हैं कि अभी अगर हमने इस मुल्क को ना बचाया, और ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम कॉल की तारीख आगे देते जाते हैं, नहीं, अब आपको बिल्कुल मैं कहता हूं कि अब बहुत ही कम दिनों की बात है। ऑब्वियसली मैं डेट अनाउंस यहाँ पे डेट ना तो इस वक्त मुझे पता है, लेकिन मैं चूंकि खान साहब के करीब हूं तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है
کہ اب وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں, اب ان کے جانے کا وقت ہے. خان صاحب کو پتہ ہے اس ڈیٹ کا؟ بالکل بالکل خان صاحب کو پتہ ہے, اوکے بالکل پتہ ہے. ہمیں اب اتنی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. دیکھیں بیکاز آپ خود کو گنوا کر اور آپ کوئی بھی ایسا کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جس میں کہ جو آپ کا جو پولیٹیکل نظریہ ہے وہی کمپرومائز ہو جائے. ہم اس نظریے کو نہیں کمپرومائز ہونے دیں گے. چلیں, میں ذرا زبیر صاحب بھی بڑے صبر سے پیشنس سے بات ساری سن رہے تھے. زبیر صاحب ذرا دو چیزیں پہلے آپ مجھے بتائیں. یہ تو چیز کنفرم ہو گئی اب خان صاحب کی کہ ہی ڈڈ میٹ ود دی آرمی چیف اور پریزیڈنسی میں, وہ جس طرح انہوں نے بات کی اس سے کنفرم ہی ہو گیا. یا تو آپ کہہ دیں کہ نہیں ملے, آپ آن اوتھ کہہ سکتے ہیں نہیں ملے؟ میں اوتھ یہ بھی میں آن اوتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ان کو ملے ہیں. چلیں ہم تو خان صاحب کی بات پہ جائیں گے. جب ان سے کیٹیگوریکلی پوچھا گیا انہوں نے کہا میں جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا, سچ میں بول نہیں سکتا, تو آئی تھنک اٹس اے گیون شارٹ دوبارہ چلوا دیں گے. ذرا ایک میں زبیر صاحب کے جانے سے پہلے شارٹ چلا دیں بھٹی صاحب دوبارہ. ایوان صدر کے اندر ایک ملاقات ہوئی جس میں آپ تھے, صدر صاحب بھی موجود تھے اور اس ملک کی بااثر شخصیت اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق وہ بھی تھے. ماریا جھوٹ میں بولا نہیں جاتا, سچ میں بول نہیں سکتا. جی تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو کوئی شک کی بات نہیں رہ جاتی. مجھے زبیر صاحب یہ بتائیں, کیا آپ لوگوں کی نالج میں تھا کہ عسکری قیادت کی ملاقات ہوئی ہے صدارتی محل میں ود عمران خان صاحب؟ کیا آپ لوگوں کی نالج میں تھا؟ کیونکہ مجھے یاد ہے جب ان کی حکومت ہوتی تھی تو باجوہ صاحب سے ایک دو باری بات چیت ہوئی تو انہوں نے بڑا کیٹیگوری کیا کہ میں جب بھی ملا ہوں اپوزیشن سے ہمیشہ پرائم منسٹر کو بتا کے پرائم منسٹر کی اجازت سے ملا ہوں. کیا آپ لوگوں کو پتا تھا اس ملاقات کا؟ پہلے تو آپ انٹروڈکشن کراتے ہیں, میرا کمپلیٹ انٹروڈکشن کراتے ہیں اور ان کا نہیں کراتے. یہ چیف آف سٹاف ہیں ٹو دا چیئرمین. چیف آف سٹاف آپ میرا خیال ہے ان کو صحیح انٹروڈکشن کرایا کریں, وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ پوزیشن. تو آپ نے پہلے چیف آف سٹاف کے ساتھ بڑا ظلم کیا. میں نہیں چاہتا شبلی آپ کے ریڈار پہ ہیں. نہیں تو وہ ہے نا یار, بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے یار. آپ کیوں اتنا کہ جی چیف آف سٹاف کوئی اور نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, مطلب شبلی صاحب ہے تو بڑی بڑا عہدہ ہے. آنر ہے آنر ہی ہے. میں تو آپ کی سفارش کی ہے کہ آپ بلکہ اپنے ماتھے پر لکھ کے رکھا کریں. فکر آپ کو یاد رہے. اچھا بتائیں نا, آپ لوگوں کو پتا تھا ان ملاقاتوں کا؟ آپ کو ان ملاقاتوں کا پتا تھا اس ملاقات؟ اس سے میری بھی اہمیت بڑھتی ہے نا کہ میرے ساتھ کون ہے. بھائی میں بتاتا ہوں لوگوں کے چیف آف سٹاف ٹو دا چیئرمین ہیں, ان کے ساتھ میں آ رہا ہوں, تو وہ میرے لیے بھی آنر کی بات ہوتی ہے. اب نہیں, ہمیں نہیں پتا تھا, بالکل ہمیں اندازہ نہیں تھا, اور ہمیں ان کے ساتھ جھوٹ کا بھی نہیں پتا. اس وجہ سے نہیں, وہ جو ان کا جملہ ہے اس سے اگر آپ عمران خان کے جملے سے انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو یہی نکلتا ہے کہ وہ ملے تھے. لیکن عمران خان, میں اسٹرانگ ورڈز آپ کو پتہ ہے یوز کرنے میں تھوڑا سا, بٹ آئی تھنک ہی کین ایزیلی لائی گیون دا سچویشن, اور وہ بار بار کہہ سکتے ہیں, جھوٹ بول سکتے ہیں. تو وہ ان کی وہ کوئی میننگ فل سجیشن دینا چاہ رہے تھے یا میسیج دینا چاہ رہے تھے سب کو ڈرانے کے لیے کہ جی دیکھیں میری رسائی کہاں تک ہے اور میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کیونکہ یا تو وہ ملاقات بالکل کامیاب نہیں ہوئی, اس کے بعد وہ آ کے نکل کے جس طرح سے انہوں نے حملے کیے ہیں اور جتنی تواتر سے حملے کیے ہیں فوج کے حوالے سے وہ ہم سب کو پتہ ہے, اور ڈائریکٹلی میرا خیال ہے کوئی سربراہ کے حوالے سے بھی ان کے حملے کہ جی وہ فوج کا اگر وہ سربراہ گیدڑ ہو اور پھر وہ نیوٹرل کے حوالے سے نعرے لگواتے ہیں اسٹوڈنٹ سے, چوکیدار کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا. یہ پچھلے 4-5-6 دن میں انہوں نے اتنے زیادہ حملے کیے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اچھی میٹنگ تھی اگر ہوئی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے خان صاحب وہ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کو 6 مہینے میں نہیں ملا. مجھے ایک بات بتائیں, وہ مانگ رہے ہیں ارلی الیکشنز, جو ایک ہی بار بات وہ کرتے ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں سب کے لیگل کیسز آپ کے تمام لوگوں کے سائٹ پہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جا رہی ہے اور الیکشنز کی فضا ہی بن رہی ہے. کیونکہ آپ لوگوں کا ہمیشہ سے کہنا تھا کہ اگر نواز شریف میدان میں آئیں گے تب ہم الیکشنز کی بات کریں گے, ورنہ یہ انفیئر
ایک لॉप साइडेड कैंपेनिंग की इजाज़त हम नहीं देंगे। और अब पूरी चीज़ें लॉजिकल उस तरफ जा रही हैं, तो क्या हम देख रहे हैं अर्ली इलेक्शंस की पॉसिबिलिटी? मेरा ख्याल है उस पहली बात तो ये है कि लीगल केसेस जो हैं वो ठीक इस वजह से हो रहे हैं कि शहजाद अकबर यहाँ से भाग चुके हैं। आपको याद है ना, शहजाद अकबर थे ना इनके अकाउंटेबिलिटी के सबसे बड़े चैंपियन, और वो बनाते थे केसेस और आके बताते थे एक मखसूस चैनल पर, तो बैठ के हर रोज़ रात को येलो हाईलाइटर से और रेड हाईलाइटर से पता नहीं कौन कौन सी किताबों से, फिलॉसफी की किताबों से वो चलता था ऊपर से लेके नीचे तक के जी ये केस और वो केस। और वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब जो जिनको वो रिपोर्ट करते थे, और नैब आती थी उनके नीचे, और कोर्ट्स और कचहरियों में इन्होंने जो तबाही मचाई थी, और FIA के थ्रू जिसको कोर्ट्स ने खुद जजमेंट्स देते हुए, तो वो तो हल्के होने ही थे केसेस। इमरान खान इज़ नो मोर द प्राइम मिनिस्टर, शहजाद अकबर जा चुके हैं, उनकी सारी टीम जा चुकी है, वो FIA इतने हल्के तो नहीं होने थे कि नैब जो नैब वालों के प्रोसिक्यूटर्स ने जाके बातें की हैं अब अदालत में, जब मरियम का केस उनको बरी किया गया है, खुदा का खौफ करें, वो तो लगता था कि उन्हीं के मालिक आप लोगों के वकील खड़े हुए हैं। नहीं, नो आई एम अ विटनेस। आपको पता है कि मैं मरियम नवाज के तकरीबन 90% से ज़्यादा मैंने केसेस वहाँ मौजूद था, और ये पिछले साल दिसंबर नवंबर की भी बात है, जब भी नैब से कितनी जो पोस्टपोनमेंट मांगते थे, जब जवाब पूछते थे जज, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो सिंपल सा ये जवाब नहीं दे सकते थे कि ये अपार्टमेंट्स कब खरीदे गए हैं, आपने क्या केस किया है आपका। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप जितनी मर्जी रिसर्च करवा लें, वहाँ मीडिया के लोग भी मौजूद होते थे, नैब ने कभी कोई मीनिंगफुल जवाब दिया था वहाँ या नहीं दिया था? वो तो सिर्फ प्रेशर। चले वो तो आम आदमी को तो समझ ही नहीं आता कि जब हुसैन नवाज टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अपार्टमेंट्स हमारे हैं, और इसके बाद अदालत को फिर भी यकीन नहीं आता कि अपार्टमेंट किसके हैं, तो ये कानूनी जो बाल की खाल है, ये छोड़ दें इस बात को, ये बात किसी और तरफ जाएगी। मतलब इन्हीं कोर्ट्स ने सजाएं भी दी थी, यही कोर्ट्स। लेट मी जस्ट मेक वन स्टेटमेंट। देखिए, जब हम मरियम नवाज के केस की बात करते हैं तो लेट्स फोकस जस्ट ऑन मरियम नवाज। जब नवाज शरीफ की बात करते हैं तो नवाज शरीफ का क्या केस है। तो मरियम नवाज का जो केस था वो इस वजह से तो नहीं था कि जी वो हुसैन नवाज ने 99 में या 2000 में 2016 में क्या इंटरव्यू दिया था। मरियम नवाज को सजा जो हुई थी वो इसलिए हुई थी कि शी इज मरियम नवाज, डॉटर ऑफ द फॉर्मर। जब कैलिब्री फॉन्ट की बहस शुरू हुई थी, साथ में उनके हस्बैंड को, अच्छा सबसे ज्यादा जब कैलिब्री फॉन्ट की बात शुरू, सुन लीजिए मैं रिकॉर्ड की बात भी ला रहा हूँ, जब कैलिब्री फॉन्ट की बात शुरू हुई तो एक जज साहब ने कहा कि कैलिब्री फॉन्ट्स को भी छोड़ें, पहले बाकी बातें करें। क्यों छोड़ें भाई? आप प्रोसिक्यूशन को नहीं डिसाइड कर सकते कि जी मालिक जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था ओरिजिनल केस में, जब सब कुछ इनके अंडर था, इमरान खान की हुकूमत के अंदर, यार मैं उस वक्त 2006 में मैं IBM में काम करता था, और उस वक्त ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ था, सॉफ्ट लॉन्चिंग हो चुकी थी। वी वर यूजिंग इट, सो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर यूजिंग इट। अच्छा एक सेकंड, आप वो क्रॉस एग्जामिनेशन उठा लें, वो जिस गोरे से इन्होंने लिया था उसने क्या कहा था कि जी ये यूज हो रहा है, सॉफ्ट मार्केटिंग हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी 2004 में। मतलब इसके बेसिस पर आप सजा 8 साल की सजा तो नहीं सुना सकते, और उसके बेसिस पर आप फिर 2 दफा अंदर बंद कर दें। एंड में क्या हुआ? ये बता दें अपार्टमेंट हैं किसके? चले ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं ये बता दें अपार्टमेंट हैं किसके? मरियम के नहीं है, नवाज शरीफ के नहीं है, उनके भाइयों के नहीं है, किसके हैं ये फिर? यार पहले देखें, एक सेकंड, इमरान खान साहब अपना जवाब देते हैं तोशाखाना में, दे दिया हमने तो उसी वक्त दे दिया जवाब, पूरी मनी ट्रेल दे दी भाई, पूछ रहे थे पूरी मनी ट्रेल दे दी हमने। अबे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल तो पूछ रहे हैं। मनी ओ भाई मनी आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा है। मैं आपको, हम हर पीर को आते ना, आप वो जजमेंट उठा लें जिसके बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया था, और ये बता दें कि वो JIT क्या बनी थी। आप ये बता दें ना, आप ये बता दें कि केस। सर जी मेरा सिंपल, बड़ा पाकिस्तानी अवाम का बड़ा सिंपल सवाल है, वो ये है कि ये अपार्टमेंट जो कि अरबों रुपए के हैं, जिसमें के नवाज शरीफ रह रहे हैं, एक सेकंड, ये किसके हैं? यार मैं अगर इतना सिंपल सवाल है भाई, अगर आपने करना है ना प्रोग्राम मालिक, एक सेकंड, उस तरह से तो मैं भी कह सकता हूं कि जुमैमा ने पैसे दिए थे इसके, खुद इमरान खान ने ट्रेल दे दी ना इमरान खान ने। कॉन्ट्रडिक्शन जस्ट बिकॉज यू गॉट क्लियर्ड फ्रॉम साकिब निसार, जो कि इतना 2 नंबर जज था, तो आप समझते हैं वो सादिक अमीन है?
صادق اس کو بلائے نا, پھر مٹھائیاں تو آپ نے بانٹی تھی تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. ابھی اجے توشہ خانہ کا بتا دینا. ثاقب میں سے یہ ثاقب نثار صاحب, ایک سیکنڈ, یہ ثاقب نثار صاحب, ایک سیکنڈ زبیر صاحب, ثاقب نثار صاحب کس کے لاء سیکرٹری ہوتے تھے؟ یار اس سے کیا تعلق ہے؟ جب غلط کام کیا تھا اس وقت ہم کہیں گے نا لاء سیکرٹری کس وقت ہے بھائی. وہ ظاہر ہے چیف جسٹس کہیں سے بنتے ہوئے آئے تھے نا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں جی 30 سال کس کے ساتھ انہوں نے چائے اچھا چھوڑیں وہ بات بالکل دوسری طرف چلی جائے گی. اس پہ بات ہے کہ میں ذرا 2-3 کرنٹ ایشوز پہ پہلے میں بات کر لوں. ہاں یہ نہ چھیڑا کریں, بڑا ان کے لیے ویک پوائنٹ ہے. یہ مجھے بتائیں جواب نہیں دیا ویسے آپ نے کہ اپارٹمنٹ ہیں کس کے. چلیں آگے چلیں. ہماری ملاقات ہوئی آپ کا بنی گالا تو بے نامی لکھا ہوا ہے. ہماری گالا کے پیپرز میں بے نامی. تو بھائی آپ نے سوال تو کرنے دینا. بالکل صحیح بات ہے, یہ بڑے غلط لوگ ہیں, انہوں نے بے نامی لکھا ہوا ہے. آپ لوگوں نے بڑا اچھا کیا کہ آپ لوگوں نے اب بے نامی کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی. بالکل آپ اس میں فیملی اسپاؤس سب نکال دیا. ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. آپ لوگوں نے جو ابھی لاء چینج کیا ہے نیب کا, اب بے نامی میں وہ آپ نے چینج کر دیا. آپ نے ایسٹ کی ڈیفینیشن چینج کر دی. آپ نے باہر سے جو ڈاکومنٹیشن آئے گی اس کی ایکسپٹنس نہیں ہوگی. آپ نے یہ بھی کر دیا کہ میرے پاس کوئی آمدنی ذرائع آمدن نہ ہو. سن لیں, اور میں مرغلہ روڈ پہ 50 کروڑ کے گھر پہ رہ رہا ہوں اور میں بی ایم ڈبلیوز اور مرسیڈیزیں چلا رہا ہوں, تو مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ سے آپ پروف کریں گے کہ میرا حرام کیا ہے. یہ سیکشن 14 نے ڈال دیا, کیسے آپ ضرور رہوں گے. ون ایٹ اے ٹائم اگر ہم بات کریں, پہلے بات تو یہ 2017 میں جو نیب لاء تھا اس وقت تو کوئی چینجز نہیں تھی نا. اس وقت ٹیکس ایویژن پر دے سکتے تھے نا سزا, منی لانڈرنگ پر دے سکتے تھے نا سزا, کک بیکس پر دے سکتے تھے, کمیشن پر, مس یوز آف آفس پر کیوں نہیں دیے تھی سزا؟ آپ نے کس پر سزا دی تھی؟ وہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا سیلری ریسیویبل, جو کہ اتنا بھونڈا. اس کے لیے برٹش ٹھیک ہے, that was a weak case. I agree with you. I agree, that was a weak case. No. That means that you change law according to your wishes and to your convenience. آپ مجھے بتاؤ دنیا میں کہاں ہوتا ہے جس میں کہ پروسیکیوشن نے پروف کرنا ہوتا ہے, برڈن آف پروف پروسیکیوشن. اب تو آپ نے لاء سارا اڑا دیا نا, تو ایسے نیب ایسے بند ہو جائے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, میں کرنٹ پہ آ جاؤں. اگر کوئی آپ انٹلیکچول ڈیبیٹ کرے نا, پہلی بات تو یہ یار انٹلیکچول ڈیبیٹ انٹلیکچولز کی جا جاتی ہے, یہ ان کرپٹ اور ان کے نمائندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. ہم لاء کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. زبیر آپ بتائیں کہ کیسے آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ایک اتنے فضول لاء کو جس میں آپ نے چوری کو بالکل حلال کر دیا ہے, یعنی کہ آپ کوشر بنا دیا آپ نے کرپشن کو, وائٹ کالر کرائم کو. آپ پیسے یہاں کرپشن کریں, باہر بھیجیں, کوئی پرواہ نہیں, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ جو برڈن آف پروف ہے, باہر سے اگر پروف لائیں, بینک کی سٹیٹمنٹ لے آئیں, آپ کہتے ہیں جی یہ ناٹ ایڈمیسبل. لیکن سوال اب یہ ہے زبیر صاحب, اب میں بات تو دوسری کرنا چاہتا ہوں, لیکن لیٹس فنش دس. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پہلے مجھے اس کا جواب دینے دیں. میرا اسی پہ سوال ہے, اسی سوال ہے کہ کیا اب انڈر دا نیو لاء سیریسلی ریئلسٹکلی وائٹ کالر کرائم کس طرح پکڑا جائے گا اس ملک؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں بیکاز دس از ویئر دا پرابلم از کہ آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ پاکستان میں ایگزسٹنگ لاز ہیں کیا نیب سے پہلے یا نیب آنے کے بعد کوئی کیا چینجز ہوئے تھے. کوسچن یہ کہ پاکستان میں کیا ادارے موجود ہیں جو یہ ساری چیزوں کو پکڑنے کے لیے وہ مجاز ہیں, ان کے اوپر فرض ہے, چاہے وہ ایف بی آر ہے. اگر آپ مجھے کبھی ایک پروگرام میں اجازت دینا کہ آپ کیسے ڈکلیریشن کرتے ہیں, کیا ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے, اور کیا سوال وہ پوچھے جا سکتے ہیں, کہیں سے بندہ بچ کے نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ریکنسائل کرنا پڑتا ہے آپ کو سورسز اور ایکسپینڈیچر. اگر آپ کے پاس ڈکلیئر ہی نہیں کی ہوئی ہوں تو وہ کیسے ہوں گی؟ یہ جو اپارٹمنٹ سے ہی آپ نے اپنے ایف بی آر میں ڈکلیئر, ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئر کیے ہوئے تھے, نواز شریف نے یا مریم نے, آپ بتائیں نا, یہ ڈکلیئر کیے ہوئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کرتا ہے, میں مان لیتا ہوں. کیا آپ کے لیڈر نے یہ ان کو ڈکلیئر کیا تھا آپ نے ٹیکس ریٹرنز میں؟ نہیں کیا تھا. اگر آپ نے سارے خاندان کو ڈسکس کرنا ہے تو پھر جمیمہ سے لے کے اور پریزنٹ وائف جو ہے نا, وہ سب کے ایسٹس وغیرہ سارے سب کے کریں نا. اور اگر کسی جمیمہ نے غلطی کی, ایک سیکنڈ ہولڈ کر لیں, کس کو لے آئیں گے؟ اگر if you give me just one minute شبلی,
عمران نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے ڈکلیئر کیے تھے کہ وہ جمیمہ کے تھے. پھر یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جمیمہ نے تو کوئی ریٹرن فائل ہی نہیں کیے تھے, اور اگر آپ کی بیگم ریٹرن فائل نہیں کر رہی ویلتھ سٹیٹمنٹ, تو ہسبینڈ کو فائل کرنا ضروری ہے. یا آپ بتا دیں 2002 کے اکاؤنٹ ریکارڈ سے کیا عمران خان نے ڈکلیئر کیوں نہیں؟ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں نا, وہ تو اس کو آپ چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جمیمہ کے نام پر تھا. یہ سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے, جمیمہ کو ریٹرن آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف مریم نواز کے جو ایسٹس ہیں جو ایف بی آر میں جمع کرائے ہیں, اس میں یہ جو لندن کے فلیٹس ہیں یہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں؟ ہاں میں جواب دے دیتا ہوں. اب جواب سننا آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مریم کے نام پر تھے نہیں, تو نیلسن اور اس کا آپ پورے خاندان کا حساب نہ مانگا کریں. یار میں آپ کی بات مانوں یا حسین نواز کی بات مانوں جس نے کہ ٹی وی پہ آ کے کہا؟ یار ایک سیکنڈ, یہ بحث اب بڑی بہت زیادہ ماضی پہ چلی گئی ہے. نہیں یہ فیکٹس ہیں, ان کو اسی سے تو ریلیف ملا ہے. کیوں نہیں جائیں بھائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک بریک لینا ہے. کاشف عباسی کا انٹرویو عمران خان کے ساتھ نکالیں جس میں عمران خان نے یہ مانا کہ وہ میں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا کیونکہ جمیمہ کے نام تھا. جب ان سے پوچھا کہ جمیمہ نے ڈکلیئر کیا تھا تو وہ کہتے ہیں عمران خان کیونکہ میں ہسبینڈ تھا, تو ہسبینڈ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے. اچھا مجھے ٹائم آؤٹ, دونوں سے ٹائم آؤٹ. مجھے یہاں پہ بریک لینا ضروری ہے, پھر میں کرنٹ ایشوز پہ آنا چاہ رہا ہوں. یہ بحثیں بہت چلیں گی. اور ایک عمران خان صاحب سے کل ہماری ملاقات بھی ہوئی گروپ آف جرنلسٹ کی, وہ تو ساری گفتگو آف دا ریکارڈ ہے اس لیے وہ میں شیئر نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے ایک بات میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو آپ کو کیا کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, جس طرح سب کو کلین بل مل رہا ہے مجھے لگتا ہے نواز کو بھی مل جائے گا. لیکن ان کو ایک بات کی کلیئر فکر یہ ہے کہ ان کو کلین چٹ ملے نہ ملے, ہی از کنونس کہ ان کو ضرور ڈسکوالیفائی کرے گا کسی بہانے سے یہ الیکشن کمیشن. اور ان کی باتوں سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جو الیکشن کمشنر ہے ہی از انیمی نمبر 1, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ہے. اگر یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں عمران خان فار اینی ریزن, وہ تو ریلیف مل جائے گی ہائر کورٹ سے, تو اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کی امیجیٹ پالیٹکس پہ, لانگ مارچ پہ؟ اس پہ یہ سوال کریں گے بریک کے بعد. اور زبیر صاحب سے بھی یہ پوچھیں گے کہ یہ لوگ اپنے لوگ چھڑوائی جا رہے ہیں, تو ان کو ڈسکوالیفائی کر کے یہ اتنا کیوں تلے ہوئے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے پہ؟ کیا خوف زدہ ہیں عمران خان سے؟ ان دونوں سے سوال کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. خان صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی فکر نہیں ہے نواز شریف آئے یا نہ آئیں, لیکن ڈسکوالیفیکیشن کی فکر ہے. کیا ہوگا اگر ڈسکوالیفائی کر دیا؟ الیکشن کمیشن نے محفوظ کیا ہوا فیصلہ اپنا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ نواز شریف آتے ہیں یا نہیں آتے. ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے قانون سے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں, اور جس طرح کے ساکھدار ان کو ہم نے نہیں باہر بھجوایا تھا, ہماری حکومت نہیں تھی. شاید خاقان کے جہاز میں یہ گئے تھے اور ابھی شہباز شریف کے جہاز میں یہ واپس آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ان کے پیچھے نہیں, انہوں نے کچھ کیا ہوگا جن میں کہ اپنی ان کی حکومت تھی اور یہ اس میں بھاگ گئے. نمبر 1 وہ ایگزائل نہیں تھا, دیٹ واز ایبسکانڈنگ, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں جی, سیاسی طور پہ ہم اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری پاکستان کی عوام ہمارے پیچھے کھڑی ہے, تو ہم کسی کی آنے, یا ہم یہ نہیں ہے کہ ان کی طرح جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, ہم نہیں اس بات کے قائل کہ کوئی ایکس آ جائے یا وائی آ جائے, کوئی نواز شریف آ جائے, کوئی آ جائے اور ہمارے لیے وہ کوئی تھریٹ ہوگا. ہم پولیٹیکلی ریلیونٹ ہیں اور ہم الیکشنز اسی لیے مانگ رہے ہیں. کلین ہو کے آ جاتے ہیں اور عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اس ملک میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے, ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی, دن کو رات, رات کو دن بنا دیا جاتا ہے. لیکن اس دفعہ جو ہے تو جو پاکستان کے عوام ہیں نا, وہ یہ قبول نہیں کرنے والے کہ ایک لیڈر جس کو کہ پوری, جس کی معزولی پہ پوری قوم کھڑی ہو گئی. یہ جو لانگ مارچ ہے آپ لوگوں کی, یہ کیا ویل جیم ہوگا بیسکلی؟ عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد پہ حملہ نہیں کرنا, تو ایک تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شاید آپ لوگ تمام شہر سیل کر دیں گے. کیا ویل جیم ہوگی اسٹرائک پورے پاکستان کو روکیں گے آپ, کیا کریں گے؟ دیکھیں ہم اس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو تو ہم ایک ٹاک شو پہ نہیں بتا سکتے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم پورے پاکستان کو اکٹھا کریں گے. ہمارے یہاں پہ
جو لوگ آئیں گے، ہم نے ہمیشہ پہلے بھی کیا ہے، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، پرامن طریقے سے ہم نے ہماری پوری جدوجہد پرامن رہی ہے، اور ہم ملک کو مزید دلدل میں دھستے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، جس طرح کے مہنگائی، جس طرح کے ایک بد انتظامی کا ایک انوکھا لانگ مارچ میں کیا ہے، بس آگے اسلام آباد آگے نعرے لگا کے چلے جائیں گے؟ نہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے، ہم بالکل بیٹھے رہیں گے، ہم بالکل اس دفعہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہماری پارٹی جو کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے، ہمارے جو ورکرز ہیں وہ بیٹل ہارڈنڈ ہے، انہوں نے 25 مئی کا جو تجربات تھے ہمارے جو بھی تھے ان سب کو ہم نے فیکٹر ان کیا ہے، اور انشاءاللہ جس منظم طریقے سے ہم اس دفعہ آئیں گے تو پھر پوری قوم دیکھے گی اور ان کو بھاگنا پڑے گا، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ زبیر صاحب اگر میاں صاحب واپس آ جاتے ہیں، ان کی کیسز میں ان کو اتنا ریلیف مل جاتا ہے کہ وہ آ کے اپنی کیمپیننگ کر سکیں اور پورا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکیں، تو پھر آپ لوگ الیکشن میں جانے پہ کیا اعتراض ہے آپ لوگوں کو؟ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ نہیں، الیکشن وی ول کال دی الیکشنز وین ایور وی وانٹ ٹو، اور یہی جمہوری طریقہ ہے۔ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ اس ملک میں دن اور رات ہو سکتا ہے، بالکل رات کو دن بالکل ہو سکتا ہے، جیسے عمران خان کو 2011 میں لانچ کیا گیا تھا، ایک شہزادے کو لانچ کیا گیا تھا جس کی کوئی پاپولر سپورٹ نہیں تھی، جس میں جب 2008 کا الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے بوائیکٹ کیا تھا، کسی نے وہ تو چھوڑ دینا، وہ تو ہاں تو دیکھیں زبیر صاحب اس سے فرق نہیں پڑتا، بٹھایا گیا تھا، سن لیں بات، میرے سوال سن لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کون کہاں سے شروع ہوا ہے، اس طرح تو میاں صاحب کو بھی جنرل جیلانی نے لانچ کیا تھا نا پنجاب میں، پھر ہی بیکیم اے مین ان ہز اون۔ بھائی انہوں نے 1993 سے سیاست کر رہے ہیں، ڈیموکریٹک اسٹرگل کر رہے ہیں، 30 سال ہو گئے اس بات کو۔ عمران خان کو جس نے بھی لانچ کیا، آج تو عمران خان ایک ریالٹی ہے، تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹوڈے، چھوڑ دیں، سارے لانچ وہیں سے ہوئے ہیں، سارے ایک ہی نرسری کے پودے ہیں ماشاءاللہ، وہ چھوڑ دیں اس بات کو، بات ہے آج کے سٹیٹس کی۔ اگر یہ لوگ پورا ویل جیم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اکانومی کا پہلے ہی برا حال ہے، عام آدمی کا برا حال ہے، آپ لوگوں کے سب کے تو مقدمات ٹھیک ہوتے رہتے ہیں، عوام کا مقدمہ ہے بھوک کا، ان امپلائمنٹ کا، غربت کا، اس مقدمے کا کوئی سوچیں۔ اگر میاں صاحب آ جاتے ہیں تو isn't that enough کہ پھر اس کے بعد آپ لوگ الیکشنز کال کر دیں، پھر کھل کے میدان میں آ جائیں؟ یہ اگلے ہفتے کا نہیں بتا رہے کہ یہ کیا اعلان کرنے والے ہیں، آپ میرے سے 6 مہینے بعد کا پوچھ رہے ہیں کہ جی کب اعلان کریں گے اور کیا اعلان کریں گے، وہ جب جو وقت ہوگا۔ ابھی تو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن بڑی کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اسمبلی ٹینیور پورا کرے گی۔ عمران خان نے اس سے چند دن پہلے کچھ ایک شاید یہ کہا بھی تھا کہ اگر پتہ نہیں کیا ہو جائے تو پھر میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ کوسچن یہ میں بار بار پچھلے وہ اس سے ہٹ گئے ہیں، وہ انہوں نے کہا تھا اگر سائفر کی تحقیقات ہوں نیشنل اسمبلی میں تو ہم آنے پہ تیار ہیں، آج انہوں نے کیٹیگوریکلی کل اور آج کہہ دیا کہ اسمبلی میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کے خیال میں لانگ مارچ ہوگی؟ دوسری بات آپ کے خیال میں لانگ مارچ کریں گے ہی نہیں یار، نہیں کریں گے، نہیں ہوگی۔ مالک رائٹ ڈاؤن ان بلڈ کہ یہ کوئی لانگ مارچ کرنے والے قابل نہیں ہے لانگ مارچ کرنے کے، یہ جلسے کر سکتے ہیں، لانگ مارچ نہیں کر سکتے۔ اسی پہ آگے بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ میں اپنے خون میں لکھ کے دینے پہ تیار ہوں کہ آپ لوگوں نے لانگ مارچ نہیں کرنی، اور میرے میں بتاؤں آپ کو اس سے مجھے ان کا خون تھوڑا سا سچا لگ رہا ہے زبیر صاحب کا، کہ وہاں سے آئیں گے اور صبح کو بھاگ جائیں گے، وہ لانگ مارچ نہیں ہوتی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ خون سے لکھ دیا محمد زبیر نے اپنے، انہوں نے کہا میں اپنے خون میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لانگ مارچ کرنی نہیں ہے، آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے۔ یہ ڈیٹ اتنی ایلوسیو ڈیٹ ہے، کب سے ڈیٹ آ رہی؟ صحیح کی بات پہ یقین کرنے کو دل کرتا ہے میرا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ نہ خون میں لکھنے والے لوگ ہیں، یہ بھاگ جانے والے لوگ ہیں۔ یہ عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، اسی ملک میں ہے۔ ان کے تو تمام لیڈران بھاگ گئے، جب بھی ان پہ سخت وقت آیا بھاگ گئے۔ نواز شریف سعودی عرب 10 سال بھاگ گئے، پھر لندن بھاگ گئے۔ دیکھیں ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے، خون میں سفر بھی ہو سکتا ہے نا، ٹریول، کئی خون میں ٹریول کی بھی تو ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک صورت میں ہم شاید نہ کریں یہ مارچ، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انہوں نے ہمارے مارچ سے پہلے الیکشن اناؤنس کر دیا تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ نہیں کیا مارچ سے پہلے، اور اسی دنوں میں
آپ کا مطلب کہ مارچ کی ڈیٹ آپ کو قابل قبول ہے؟ دیکھیں ہمیں اس وقت ایک تو یہ ہے کہ مارچ کے الیکشنز کا مطلب ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنی دسمبر میں ڈیزالو کر دیں اور مارچ کی تاریخ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے. پھر دیکھیں بنیادی طور پہ تو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے, اس کے بعد ہم ساری چیزوں پہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, ہم طریقہ کار. تو مارچ کی آپس سے آپ لوگوں کی بات ہوئی ہے, مارچ قابل قبول ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو چیئرمین عمران خان نے کرنا ہے, بٹ میرے خیال میں یہ ہے کہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے. چیف آف سٹاف کی باتیں سنتا ہوگا نا دائیں بائیں. نہیں دیکھیں یہ بات تو یہ پاسبل ہے, یہ مطلب ہے کہ فیبری میں ہو جائیں, جب بھی ہے جو بھی ایک کانسٹیٹیوشنل وہ ہوتی ہے کہ وہ کریں, تو ہمیں اس لحاظ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک ایک ایسے صورتحال میں داخل ہو چکا ہے جس میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اپنا ایکس فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل اٹیک کر رہا ہے اپنے پہ, پہلے وہ بیٹھ کے ڈی سٹیبلائز کرتا ہے. کہیں گے پارٹی میں جمہوریت ہے ہمارے, وہ پارٹی میں جمہوریت ہے لیکن ملک کی کاز پہ نہ کھیلیں یہ کہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. زبیر صاحب ایک بات بتائیں, یہ تاریخ میں پہلے بھی سن چکا ہوں پی ٹی آئی کے اندر ہائیسٹ لیولز پہ کہ فیبروری مارچ ایکسیپٹیبل ہے, آپ لوگ اگست میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ مارچ میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر کل کو آپ کو اچھے لوگوں نے کہا کہ یار 2 مہینے تم پہلے ہو جاؤ, ان کو کہیں 2 مہینے تم آگے ہو جاؤ, تو اپریل مئی میں میری اطلاع یہ ہے کہ ہو سکتے ہیں الیکشن. یہ مارچ والی بات ڈویبل ہے, دسمبر میں چھوڑنا پڑے گا پھر آپ لوگوں کو. ایک تو دیکھیں نا, دسمبر میں چھوڑنا پڑے گا تو دسمبر تک تو لانگ مارچ نہیں ہوگا نا, اکارڈنگ ٹو دس تھنگ, دس لاجک. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مارچ میں الیکشن, نہیں کل نہیں اناؤنس کرتے نا. ایک بھائی اگر آپ مارچ میں سپوز کر لیں کہ مارچ آپ کو سرپرائز ملے گا, الیکشن کا تیار رہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ان کو سرپرائز ملے گا. ابھی کب ملے گا؟ نہیں اب دیکھیں میں نے تو کہا ہے نا آپ کے پروگرام میں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں. ابھی جو ہے ہم نے اپنی پوری تیاری مکمل کر لی ہے. سارا ڈرامہ ہے بھائی, ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ جو کہ ہم ایک عام وہ نہیں ہوگی, ہماری تحریک کا آغاز ہے اور ہم اس وقت تک یہ چلتے رہیں گے جب تک کہ اس ملک کے عوام کو ہم نے اس کرم مافیا سے جان نہیں چھڑانی. اکتوبر کی 16 تاریخ کو بائی الیکشنز ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ فائٹ بھی کر رہے ہیں, کنٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, تو لانگ مارچ اس سے پہلے ہو جائے گا. کیونکہ جس طرح سے یہ دیکھیں میری بات سنیں زبیر, ابھی بس چند دنوں میں اناؤنس کرنے آپ کو یہ آرگومنٹ دینے سے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا احساس ندامت ہونا چاہیے تھا کہ کس طرح سے پک اینڈ چوز کر کے آپ ہمارے کینڈیڈیٹس کے استعفے منظور کرتے ہیں. یار میرے سوال کا جواب چلے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ان کے بعد سوال میں وزن ہے. اس کا مطلب ہے کہ 16 اکتوبر سے پہلے تو کوئی ڈیٹ نہیں آئے گی نا, گزارا ہے آپ نے الیکشن لڑنا ہے. دیکھیں یہ سوچتے رہیں نا, ہم کیوں ان کو اپنے کارڈز دکھائیں, ہم ان کو بائی سرپرائز لیں گے. یہ اچھا ہے کہ اس طرح کمپلیسنٹ رہیں. آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن. چلے میں ایک سوال اور کرتا ہوں, چلے میں ایک اور سوال کرتا ہوں زہیر, ایک سیکنڈ. کیا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اناؤنس ہونے سے پہلے لانگ مارچ کا کوئی امکان ہے؟ بیکاز کہا یہ جا رہا ہے کہ خاص صاحب فیوچر اسٹریٹجی بیس کر رہے ہیں 2 چیزوں پہ. کیا آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملتی ہے تب کیا اسٹریٹجی ہوگی, اور اگر نیا آرمی چیف اناؤنس ہوتا ہے تو تب کیا اسٹریٹجی ہوگی, بیکاز a lot will change with the personality of the new army chief. کیا وہ اس فیکٹر کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں, ہم بالکل اس چیز کا انتظار نہیں کر رہے. ہمارا مقصد ہے کہ پاکستان کے عوام کو جس صورتحال میں وہ ہیں ان سے کس طرح جلد از جلد ان لوگوں سے, کیونکہ جس طرح سے یہ ملک کے پچھلے 5 مہینوں میں ان کی نالائکیاں نااہلیاں دیکھتے ہوئے کہ وہ جو مت تھی شہباز شریف, پھر تو ایوری ڈے میٹرز, پھر تو آپ کو کل کر لینا چاہیے فیصلہ. دیکھیں ڈونٹ بی سرپرائز. جی زبیر صاحب بالکل آپ دیکھیں اس میں تسلی رکھیں. زبیر لاسٹ 10 سیکنڈز کوئکلی 10 سیکنڈز. جی ہاں, انہوں نے ابھی کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ جی آرمی چیف کو پیریڈ ایکسٹینڈ کر دینا چاہیے الیکشن تک. اب یہ کہہ رہے ہیں کوئی فرق, ہم تو سوچ ہی نہیں رہے اس لائنز پر. ابھی کہا تھا انہوں نے تھوڑے دن پہلے. ٹھیک ہے, چلے میرا وقت ختم ہو گیا, لیکن ایک سوال جو بار بار اٹھ رہا ہے جو پی ٹی آئی کے اوپر کہ لانگ مارچ کب ہوگا کب نہیں ہوگا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں ان کا اور خود عمران خان صاحب کے جب بیانات آپ سنتے ہیں پارٹی لیڈرشپ کے, تو ایک پیٹرن نظر آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب تک اس اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا شاید تب تک وہ اناؤنسمنٹ نہ آئے. بٹ دین عمران خان صاحب آلسو از اے مین آف سرپرائزز, ہی کین سرپرائز آلسو. اب دیکھنا یہ ہے کہ پلیزنٹ سرپرائز ہوگا قوم کے لیے, ملک کے لیے, کہ ان پلیزنٹ سرپرائز ہوگا. بہرحال اکتوبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہوا ہے,
میرا خیال ہے شاید اس سے زیادہ ایونٹفل مہینہ نہ پہلے ہوگا نہ آئندہ ہوگا. اٹس اے ویری کرٹیکل منتھ. لیٹس ہوپ کہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں لائے, کوئی زیادہ بری خبریں نہ لائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.